وہ حج تمتع کے لیے جاتے ہیں۔ تمتع کا مطلب اور فلسفہ پیر صاحب نے بتا دیا۔ کچھ چند باتیں میں بھی کرنا چاہوں گا کہ تمتع کا مطلب ایک تیر سے دو شکار، یعنی نفع اٹھانا ہے۔ اب وہ نفع کس طرح ہے؟ حجاج کرام، وہ نفع اس طرح ہے کہ آپ نے پہلے عمرے کا احرام باندھا، یہاں سے اسلام آباد ایئرپورٹ سے جو جا رہے ہیں وہ اسلام آباد سے، پشاور ایئرپورٹ سے جو جائیں گے پشاور سے، حتیٰ کہ پاکستان کے جس ایئرپورٹ سے بھی جو حجاج کرام جائیں گے وہیں سے وہ احرام باندھیں گے، اور وہ نیت جو ہے وہ عمرہ کی کریں گے۔ جو لوگ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر جن میرے بھائیوں کا، جن میری بہنوں کا ارادہ ہے حج قران کرنے کا، تو وہ پھر ترتیب جس طرح خطیب صاحب نے بتائی کہ وہ یہاں سے جب احرام باندھیں گے تو اسی احرام میں وہ عمرہ اور حج ادا کریں۔ تو حجاج کرام بات کرتے ہیں تمتع پہ، تو تمتع کا جو ہے وہ ترتیب اس طرح ہوگی کہ یہاں سے آپ احرام باندھیں گے۔ اب گھر سے جب آپ نکلے تو گھر میں تیاری کر لیں، غسل وغیرہ گھر میں کر لیں، اور وضو جو ہے وہ بے شک ایئرپورٹ پہ آپ نیا کر لیں، کیونکہ ایئرپورٹ پہ غسل کے لیے بھی انتظامات ہوتے ہیں، لیکن رش ہوتی ہے۔ ایک فلائٹ میں 400-500 آدمی ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فلائٹیں ہوتی ہیں وہاں، کوئی کس ملک کو جاتا ہے، کوئی کس ملک کو جاتا ہے، لیکن چونکہ حجاج کرام کے لیے تو علیحدہ سے انتظام کیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ غسل جو ہے نا وہ گھر پہ کر لیں، اور وضو جو ہے وہ آپ وہاں ایئرپورٹ پہ کر لیں۔ وضو وغیرہ کر کے آپ جب فارغ ہوں گے تو آپ نے احرام باندھنا ہوگا۔ اب مرد حضرات جو ہیں، جو 2 ان سلی چادریں اور نیچے نکر، بنیان یا انڈر ویئر یا کسی قسم کا جیکٹ واسکٹ نہیں پہننا، ننگے بدن پہ 2 چادریں پہننی ہے، ایک نیچے اور ایک اوپر۔ اور ان چادروں کو پہنتے ہوئے کچھ احتیاط یہ ہے کہ ان چادروں کو گرا نہ لگے، بکسوا نہ لگے، بٹن وغیرہ یا کامن پن وغیرہ نہ لگے۔ تو اس کی ترتیب بھی انشاءاللہ احرام باندھنے کی آپ کو بتا دیں گے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جب آپ نے احرام باندھا تو احرام باندھنے کے بعد آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ ان 4 کاموں میں پہلا کام یہ ہے کہ احرام باندھ لیا اور 2 رکعت نماز نفل جو ہیں وہ احرام کے پڑھ لیں۔ اب ان 2 رکعت نماز نفل میں کوشش کریں کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون والی صورت پڑھیں اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ یہ آسانی کے ساتھ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں کوئی عالم یا خطیب تو نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ 20-22 سال سے اسی خدمت میں معمول ہوں، تو جو انہی علماء کرام، ان پھول ستاروں سے جو کچھ سنا ہے وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جب نفل آپ ادا کریں گے تو سر ڈھانپ کے ادا کریں گے، یعنی اسی احرام کی چادر سے آپ ڈھانپ لیں یا آپ ٹوپی پہن کے سر ڈھانپ لیں۔ تو نفل پڑھ کے جو ہی سلام پھیرا تو آپ سر ننگا کر لیں گے، اگر ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو وہ اتار دیں گے، احرام کی چادر اگر ڈھانپی ہوئی ہے تو اس کو اتار دیں گے۔ تو یہیں اطیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے آپ نیت کریں گے۔ نیت آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، جو زبان سمجھتا ہے اسی زبان میں نیت کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ساری زبانیں سمجھتا ہے۔ اے اللہ، میں نیت کرتا ہوں عمرہ کی، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اب میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جن لوگوں نے حج قران کرنا ہوگا وہ کریں گے نیت حج کی، لیکن تمتع والا جو ہے وہ حج کی نیت نہیں کرے گا۔ یہاں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے۔ تمتع والے حضرات جو ہیں وہ نیت کریں گے عمرے کی۔ اب داخلہ ایڈمیشن تو آپ نے حج کا کیا، فارم بھی آپ نے فل کیے حج کے، اور نیت کروا رہے ہیں ہم عمرے کی، یہ نفع والی بات ہے۔ اب عمرے کی نیت کی اور یہیں اطیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے آپ نے تلبیہ پکارنی ہے۔ اب تلبیہ چونکہ نعت خواں صاحب نے بھی بڑے پیارے انداز میں تلبیہ پڑھائی ہے،
بہت پیارے انداز میں. لیکن چونکہ یہ ایک تربیتی مشق ہے، اس کو آپ جتنی دفعہ بھی پکاریں گے تلبیہ کو، کوئی میرا بھائی کوئی میری بہن ایسی ہوگی کہ جن کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس طرح جو ہم اکٹھے جب پڑھیں گے تو پھر ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا. تو میں ایک دفعہ تلبیہ پڑھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ تلبیہ پڑھیں تاکہ اس ماحول میں، کیونکہ اس ماحول کو تو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، سکینہ نازل ہو رہا ہے، کیونکہ آپ ضیف الرحمان ہیں، آپ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں. جس طرح وہ نفیس حسینی صاحب فرماتے ہیں نا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چن لیا. کروڑوں مخلوق ہے، کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں انسان ہیں، اور ان میں خاص آپ کو چن لیا. یہ فیصلہ جو ہے یہ فرشی نہیں ہے، یہ عرش پہ فیصلہ ہوا ہے. اس سال فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں حج کے لیے جائے گا، بیت اللہ کی زیارت کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری کرے گا. جس طرح پیر صاحب نے فرمایا کہ حج مکہ میں ہے لیکن مکمل مدینہ میں ہوتا ہے. ہاں جی، اسی نسبت سے، اسی طرف سے ایک چند مصرع ہے، 2-3 مصرع ہیں، وہ پیش کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے یہ نوری خزانہ ہے، یہ نوری خزانہ ہے، تکنا روزے نو حج داتے بہانہ ہے. ہاں جی، تو یہاں اس طرح عطیات کی صورت میں بیٹھ کے آپ نے تلبیہ پکارنی ہے. اور میری یہ بات یاد رکھیں، تلبیہ جب بھی آپ پکاریں کم از کم 3 دفعہ پکاریں. حالانکہ بار بار تلبیہ پکارنی مستحب ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میری جسارت نہیں ہے، لیکن انہی چاند ستاروں سے ہم نے سنا ہے کہ بار بار تلبیہ کہنی مستحب ہے، لیکن 3 دفعہ کہنی جو ہے وہ لازم ہے ہر حاجی پہ جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. تو میرے ساتھ تعاون کیجیے گا، میں تلبیہ پڑھاتا ہوں، آپ بھی ساتھ پڑھیے گا، تاکہ جس میری بھائی کا بہن کا اگر فرق ہے وہ درست ہو جائے. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مرد حضرات اتنی جوش سے پڑھیں کہ تاکہ ساتھ والے حال میں پتہ چلے کہ پڑوس میں حجاج کا پروگرام چل رہا ہے. یعنی مرد حضرات اتنی بلند آواز سے پڑھیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
لبيك إن الحمد حمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جو حجاج کرام سفر پہ جا رہے ہیں ان کی تو الحمدللہ تلبیہ قبول ہے، اسی لیے ان کا بلاوا آ گیا. لیکن اس محفل میں، اس مجلس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا ایڈمیشن تو نہیں ہوا، جو جانے والوں کی صف میں شامل تو نہیں ہیں، لیکن اس تلبیہ کی پکار کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی موقع دے گا، وہ بھی بیت اللہ کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، تلبیہ والا عمل ختم ہوا، نیت بھی کر لی، تلبیہ بھی پکار لی، اب آپ محرم ہو گئے، یعنی احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر لازم ہو گئی. ان میں علماء کرام دیکھیں، مسائل جو ہیں نا، مسائل ان کا حل علماء کرام کی مجلس میں بیٹھ کے سیکھنا ہے. مسائل جو ہیں وہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے، ہم نے بتانی آپ کو ترتیب کہ کس ترتیب سے یہ رکن آپ نے ادا کرنا ہے. مسائل کے لیے آپ کو جانا پڑے گا لازماً علماء کرام کی محفل میں. تو یہاں جب آپ نے تلبیہ پڑھی، اس کے ساتھ ہی آپ محرم ہو گئے، احرام کی پابندیاں آپ پہ آ گئی. اب یہاں سے سفر آپ کا شروع ہوگا بیت اللہ تک. اس میں کچھ سفر جہاز والا ہے، کچھ سفر بس والا ہے، اور کچھ سفر انتظار والا ہے. یعنی جہاز کا انتظار دیکھیں، جس طرح 5 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ جانا پڑتا ہے، پھر 5 گھنٹے کم و بیش فلائٹ کا سفر ہے اسلام آباد سے جدہ کے لیے، پھر وہاں سے آگے بس کا انتظار ہے. ان کی بس کی ترتیب ہے، اس میں کبھی کبھار 1-8 گھنٹے میں بندہ فارغ ہو جاتا ہے، گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور گاڑی چل جاتی ہے. اور کبھی کبھار 2-2 3-3 4-4 گھنٹے جدہ ایئرپورٹ پہ لگتے ہیں. اس کے لیے مینٹلی آپ کو تیار رہنا پڑے گا. حج آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ یہ مشکل عبادت ہے، یہ مالی جانی مشکل عبادت ہے. اس میں آپ کو جس طرح قرآن پاک کی عقائد ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اور یہ جو حج ہے، عمرہ ہے، یہ درس دیتا ہے ہمیں صبر کا. جس طرح خطیب صاحب نے فرمایا کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ حج میں اس نے کوئی فحش بات، کوئی گناہ والا کام نہ کیا، وہ جب حج سے واپس آتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح آج ہی اس کو ماں نے جنا ہو. تو جو 1 سیکنڈ کا بچہ ہوتا ہے، 1 منٹ کا بچہ ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ فرشتہ ہوتا ہے، بالکل پاک ہوتا ہے. تو حاجی کی مثال اس طرح ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہ عمل جو ہے نا جی، تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. انتظار جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا. بس میں آپ بیٹھے، آگے کا سفر جو ہے وہ ہوٹل تک ہے. ہوٹل جب پہنچیں گے وہاں سے حرم پاک جاتے ہوئے بھی انتظار ہے. کوشش کریں گروپ کے ساتھ جائیں، یعنی 4 6 10 15 20 50 آدمی مل کے عمرہ کریں. ان میں کوشش کریں اگر پرانا آدمی آپ کے ساتھ ہے تو اس کو ساتھ رکھیں، اگر نہیں ہے تو گروپ لیڈر نے کوئی آدمی ارینج کیا ہوگا، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، انشاءاللہ قدم بقدم رہنمائی کرے گا. اس کے ساتھ آپ تعاون کریں، اس کے ٹائم کو فالو کریں، وہ جو ٹائم بتائے اس ٹائم پہ آپ نیچے لابی میں انتظار کریں اور پھر اکٹھے جائیں آپ عمرہ کے لیے. اب جب عمرہ کے لیے جائیں گے تو وہاں کے لیے بھی آپ کو کچھ چیزیں ساتھ رکھنی ہیں. زیادہ تر لوگ شوگر کے مریض ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی کھانے پینے کی چند چیزیں اپنے وہ پاؤچ میں یا اپنے وہ تھیلے میں رکھ دیں تاکہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے. حالانکہ آب زمزم وافر مقدار میں ہے، اور آب زمزم کے بارے میں کہتے ہیں علماء کرام سے سنا ہے کہ جس تکلیف کے لیے آپ پئیں گے وہی تکلیف رفع ہو جائے. سیکنڈوں کی بات ہے، کیونکہ وہاں جس طرح خطیب صاحب نے کہا وہاں کیش کا کام ہے، وہاں کریڈٹ نہیں ہے کہ پھر ہو جائے گا، نہیں، وہاں کیش کا کام ہے. تو اس لیے چند چیزیں کھانے پینے کی چھوٹی موٹی اس تھیلی میں رکھیں، اور وہ جوتوں والا تھیلا جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور جوتے اپنے ہمیشہ اپنے پاس رکھیں.
وہاں ریک وغیرہ چند بنے ہوئے ہیں، اگر اس میں آپ رکھ دیں گے تو آپ کو وہ جگہ بھول جائے گی، آپ کہیں گے میرے جوتے گم ہو گئے۔ اب اللہ کا مہمان اللہ کے دربار میں جب پہنچے گا تو اللہ پاک کی ساری توجہ اپنے مہمان پہ ہوگی۔ ہمارے ہاں جب مہمان آتا ہے تو ہم سارے کام چھوڑ کے مہمان کو توجہ دیتے ہیں، تو وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بادشاہوں کو بادشاہ ہے، وہ تو سخیوں کا سخی ہے۔ اس کے در پہ جب آپ جائیں گے تو اس کی مہمان نوازی آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسی میزبانی کرتا ہے اپنے مہمان کی۔ تو جب آپ کی توجہ اللہ کی توجہ آپ کی طرف اور آپ کی توجہ اگر چپلوں کی طرف ہوگی یا جوتوں کی طرف ہوگی تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اپنے جوتے اپنے پاس رکھیں، اپنی خواتین کے جوتے ان کو دیں، کیونکہ اگر جس وقت آپ عمرہ کریں گے تو بچھڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جب آپ بچھڑ گئے تو آپ کی خواتین جو ہیں تاکہ ان کو مسئلہ نہ بنے، ان کے چپل ان کو دیں۔ اور خواتین کو خاص کر میں جن لوگوں کے ساتھ مستورات جا رہی ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی مستورات کو کچھ پیسے بھی ریالوں کی صورت میں دیں، اگر خدا نہ خواستہ بچھڑ گئے ان کے لیے کوئی پرابلم نہ بنے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ چند گزارشات احتیاطی تدابیر کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جب آپ عمرہ کے لیے جائیں گے تو آپ کے پاس ایک تھیلی جوتوں والی اور کچھ تھوڑی سی چیزیں کھانے پینے کی اور چھوٹی بوتل پانی کی بھر کے ساتھ رکھ دیں۔ پھر وہاں سے بار بار آپ آب زمزم بھریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں آب زمزم قدم بقدم ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ عبادت ہے، عبادت میں خلل نہ آئے کہ آپ پانی بھرنے میں لگ جائیں اور عبادت جو ہے آپ کی وہ اس میں خلل آ گیا، وہ فوت ہوگی، تو پھر یہ کام جو ہے نا یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ اس لیے تھوڑا سا برداشت کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا سختی میں ڈال کے تو تھوڑا سا برداشت کر کے تو یہ، اور اس کے علاوہ ایک آپ کے پاس آج کل تو ماشاءاللہ جدید دور ہے، کاؤنٹر ہیں، موبائل پہ بھی کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں، اس میں گنتی کا سسٹم چل رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ 7 دانوں والی تسبیح رکھیں اپنے پاس۔ اس میں یہ ہوتا ہے وہ دیسی طریقہ ہوتا ہے اور ویلڈ طریقہ ہوتا ہے وہ۔ اب موبائل کا بٹن ہے، رش کی وجہ سے کسی اور کے ہاتھ سے بھی دب سکتا ہے، آپ کے جسم کے بھی کسی اور حصے سے بھی دب سکتا ہے۔ کاؤنٹر ہے وہ بھی رش کی وجہ سے اس کا بٹن پریس ہو سکتا ہے، آپ کا چکر آگے جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ 7 دانوں والی تسبیح، اس طرح کی تسبیح ہوتی ہے چھوٹی، یہ آپ اپنے پاس ضرور رکھیں۔ جب آپ طواف کریں تو اس کے سارے دانے اوپر کر لیں، اور اس میں بھی احتیاط یہ ہے کہ جس وقت آپ 7 دانوں والی تسبیح اپنے ہاتھ میں لیں تو اس کے دانے تسلی سے گن لیں کہ 7 پورے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا ایک دفعہ ہو گیا کہ میرا دوسرا دوست میرے ساتھ ہی چکر لگا رہا تھا، میری جو تسبیح تھی اس میں 6 دانے تھے اور اس میں باقی ہونے تو 7 چاہیے، تو میں اسی کو فالو کر رہا تھا، تو وہ 6 اور 7 1 کا فرق پڑ گیا۔ تو اس لیے پھر اس وقت میں نے یہ کہا کہ اپنی جو تربیتی پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ حجاج اکرام کی ہیلپ اس طریقے سے بھی ہم کریں گے۔ پہلے دانے گن لیے، پھر اس کو چھلے کی صورت میں اس طرح ہاتھ میں ڈال دیا۔ اب دیکھیں 2 لباس ایسے ہیں نا، 2 جن کی جیب نہیں ہوتی، ایک کفن کی جیب نہیں ہے اور ایک احرام کی جیب نہیں ہے۔ کفن میں بھی جیب نہیں ہے، احرام میں بھی جیب نہیں ہے۔ اب احرام کے اوپر جو آپ بیلٹ باندھتے ہیں یا پاؤچ پہنتے ہیں، اس کو اس نیت سے پہننا ہے کہ اس میں میرا زاد راہ محفوظ ہو۔ اس نیت سے نہ پہنے کہ یہ مجھے بیلٹ جو ہے یہ ناڑے والی مدد دے گا یا کلپنگ کی مدد دے گا، نہیں، وہ نہیں ہے۔ اس نیت سے پہنے کہ اس میں میرا زاد راہ محفوظ ہو۔ اب جب بیت اللہ پاک کا سفر اپنے ہوٹل سے شروع ہوگا تو 10 15 20 50 کا گروپ بنے گا، اس میں کوشش کریں ہر آدمی اپنی محرم کو ساتھ رکھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ رکھے۔ بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ
محرم اکیلا جا رہا ہے اور اس کی خاتون جو ہے کسی اور کے ساتھ جا رہی ہے، یہ احتیاط کرنی ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی محرم کو اپنے ساتھ رکھیں۔ جب بیت اللہ پاک کے دروازے سے اندر جائیں تو اپنے ہوٹل سے بیت اللہ پاک پر نگاہ پڑنے تک آپ کا ایک ہی سبق ہے، تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پکارتے پکارتے جب آپ بیت اللہ کے کسی دروازے سے بھی اندر ہوں گے، جو بھی آپ کی سائڈ پہ آتا ہے، زیادہ تر باب عبدالعزیز اور باب فہد آتے ہیں، کیونکہ پاکستانی حجاج کرام کی رہائشیں تقریباً اس طرف ہی ہیں۔ جب آپ دروازے سے اندر داخل ہوں تو دایاں پاؤں، جس طرح ہم یہاں آتے ہیں مسجد میں دایاں پاؤں اندر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اور نگاہیں نیچی بالکل فرش پہ نگاہیں ہوں۔ دیکھیں اللہ کا گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، اور وہ پیر مہر علی صاحب فرماتے ہیں نا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لگی۔ ہاں جی، اللہ کا گھر ہے اور ہم گناہگار۔ دیکھیں چائنا نے بڑے آئٹم نکال دیے، لیکن یہ اس طرح کا آئٹم کوئی نہیں نکالا کہ آپ کے بدن کے ساتھ لگائے اور وہ کاؤنٹ کرے اور بتائے کہ آپ کے بدن پہ اتنے بال ہیں۔ ایسا آلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا ایک ایک بال جو ہے کروڑوں گناہوں کا مرتکب ہے، چاہے میں ہوں آپ کے کوئی بھی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نگاہیں نیچی، اور وہاں جب بیت اللہ کی حدود میں اندر داخل ہو جائیں تو نگاہیں نیچی کر کے تلبیہ کی آواز کو تھوڑا سا سلو کر، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب بیت اللہ پہ پہلی نگاہ پڑے، اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! یہ آنکھیں کہاں لگیں گی؟ ان آنکھوں کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ کے پاک گھر پہ لگیں گی۔ جب پہلی نگاہ پڑے سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور ساتھ ہی ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، آنسو بہہ رہے ہوں گے، لیکن ہمت نہیں ہوگی آنکھوں میں کہ وہاں جمی رہیں، کیونکہ یہ تو گناہگار آنکھیں ہیں، گناہگار بدن ہے، قدم بقدم انہوں نے گناہ کیا ہے۔ ہاں جی، اور دو کپڑوں میں ملبوس، جس طرح ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، وہ بھی انصلا، اور پکار کیا رہا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر۔ تمام نعمتیں، تمام تعریفیں تیری ہیں، حتیٰ کہ تمام ملک تیرے ہیں، میں حاضر ہوں۔ اور میں کس میں حاضر ہے؟ دو کپڑوں میں، بس یہ کولا ساسا ہے۔ اتھے ہوندے نے امبلاندے نے بیڑے، کسے نے تیری ذات پچھڑی۔ ہاں جی، جب بیت اللہ پہ نگاہ پڑے تو نسخہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یا اپنی زبان میں اے اللہ میں جتنی بھی دعائیں مانگوں تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا، چیک بک آپ کے پاس ہے، پھر جتنا چیک آپ لکھیں گے وہ کیش ہوتا جائے گا۔ جتنے دن آپ بیت اللہ میں رہیں گے، مکہ میں، مدینہ میں، آپ کی چیک بک جو ہے وہ آپ کی جیب میں ہوگی۔ جس وقت آپ ہاتھ اٹھائیں گے، یا اللہ فلاں کام میرا سیدھا ہو جائے، کڑک سیدھا، وہ کن فیکون ذات ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ تفصیل آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے؟ پہلی نگاہ پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ جو نسخہ ہے یہ تمام دعاؤں کا منبع ہے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یا اللہ میں جتنی بھی دعائیں مانگوں تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے۔ اب پھر آپ کا ظرف ہے، آپ دنیا مانگتے ہیں، آخرت مانگتے ہیں۔
لیکن یہ یقین رکھیں آپ کہ جو بھی مانگیں گے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ. وہ سب کچھ دیا جائے گا آپ کو جو بھی آپ مانگیں گے. ظرف آپ کا ہے کہ آپ کیا مانگیں. اب جناب ہمارے آگے 7 چکروں والا عمل شروع ہو گیا. اب عمرہ میں 2 فرض ہیں، 2 سنت ہیں مرد حضرات کے لیے اور 2 واجب ہیں خواتین مرد دونوں کے لیے. فرض بھی خواتین مرد دونوں کے لیے اور واجب بھی خواتین مرد دونوں کے لیے. اب پہلا فرض ہم نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ادا کیا تھا. احرام باندھا، نیت کی، تلبیہ پکاری اور جہاز میں سوار ہو گئے. یہ ایک فرض ہو گیا. دوسرے فرض کی تکمیل کے لیے اب ہم بیت اللہ پاک کے دروازے سے اندر ہو گئے. اب 7 چکر ہم نے طواف کعبہ کرنا، لیکن اس سے پہلے چند احتیاطی تدابیر ہیں، چند رکن ہیں، ان کا خیال رکھ کے ہم نے وہ 7 چکر کرنے. پہلے ہم جائیں گے گرین لائٹس کی طرف، کیونکہ حجر اسود سے چکر شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پہ ختم ہوتا ہے. تو حجر اسود شریف جو ہے وہ گرین لائٹس کے بالکل بد مقابل نصب ہے، یعنی ملتزم کے ساتھ خانہ کعبہ کا جو دروازہ شریف ہے اس کے ساتھ. تو حجر اسود کے بالکل سامنے جب ہم پہنچیں گے تو ہماری پیٹھ کے پیچھے گرین لائٹ ہوگی، سبز لائٹ ہمارے پیٹھ کے پیچھے ہوگی. وہاں ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو اس تسبیح کے دانوں کو اوپر کر لینا. پھر ہم نے احرام کی چادر دائیں بغل سے نیچے سے گزار کے بائیں پہ ڈالنی ہے، یعنی دایاں کاندھا جو ہے وہ ہمارا ننگا ہو اور بایاں کاندھا ڈانپا ہوا ہو. پھر ہم نے وہاں نیت کرنی ہے، اسی لائن پہ کھڑے ہو گئے. سینہ ہمارا حجر اسود کی طرف ہوگا، منہ ہمارا حجر اسود کی طرف ہوگا، پیٹھ کے پیچھے ہمارے گرین لائٹس ہوگی. اے اللہ میں نیت کرتا ہوں، اے اللہ میں نیت کرتی ہوں 7 چکر طواف خانہ کعبہ کے تیرے گھر کے، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. دیکھیں میں آپ کو جو ترتیب بتاؤں گا وہ آسان لفظوں میں بتاؤں گا، اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ یہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا. نیت کی اور نیت کرتے ہی آپ اپنے اس راؤنڈ پہ آ جائیں گے. پہلے 3 چکر جو ہیں ان میں رمل کرنا سنت ہے. جس طرح میں نے کہا جی 2 سنت ہیں وہ مرد حضرات کے لیے. پہلا سنت استباح بولتے ہیں اس کو، دایاں کاندھا ننگا کرنے میں، اور دوسری سنت جو ہے وہ پہلوانوں کی چال، جس طرح خطیب صاحب نے فرمایا کہ تھوڑا سا اکڑ کے سینے کو نکال کے مرد حضرات اور بازوؤں کو ہلا کے. اور جامع دعا کیا ہے ہر طواف کے ہر چکر کی، وہ تیسرا کلمہ ہے. جامع دعا یہ کتابوں میں ہر چکر کی علیحدہ دعا لکھی ہوئی، لیکن جامع جو چیز ہے جو افضل ہے ہم نے اس کو کرنا ہے. اب تیسرا کلمہ جو ہے نا یہ آپ رکن یمانی تک پڑھیں. کوشش کریں جب آپ کے چکر شروع ہوں تو بیت اللہ پاک کو نہ دیکھیں. پہلے جب نگاہ پڑے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آپ جی بھر کے اللہ کے گھر کو دیکھیں اور دعائیں مانگیں. اس کے بعد جب چکر آپ کے شروع ہو جائیں، چکر کی مثال علماء کرام نے لکھا ہے کہ بنسبت نماز کے. اب نماز میں دائیں بائیں دیکھنا تو نہیں ہوتا نا، اسی طرح چکر میں بھی جو ہے نا کوشش کریں نگاہیں نیچی ہوں اور تیسرے کلمے کا ورد ہو اور مجرم اور ملزم بن کے پیش ہوں. وہ اس لیے کہ ہم گناہگار ہیں اور اللہ کا در پاک در ہے، بڑا در ہے. وہاں تو میلے کچیلے بھی دھل کے آ جاتے ہیں. ہاں جی، اپنے آپ کو ہم نے باندھ دھلوانا ہے، اور وہ عاجزی سے ہوگا، انکساری سے ہوگا، صبر سے ہوگا، تحمل سے ہوگا. جب پہلے 3 چکروں میں رمل جو ہے وہ سنت ہے. پہلے چکر میں اگر کسی نے رمل کا اہتمام نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، دوسرے چکر میں کر لیں. دوسرے میں نہیں کیا تیسرے میں کر لیں. تیسرے میں نہیں کیا چوتھے 5ویں 6 7ویں میں نہ کریں. دیکھیں فرض اگر چھوٹ گیا تو عبادت فوت ہوگی. بنیاد نہیں ہے تو اوپر بلڈنگ نہیں بن سکتی. سنت چھوٹ گیا ثواب میں کمی ضرور ہوگی لیکن جزیہ جرمانہ نہیں. واجب چھوٹ گیا تو آپ کے اوپر دم آئے گا. دم جو ہے وہ بہت بڑا غم ہے آج کل.
کیونکہ 600 ریال کا ایک دم ہے. 600 ریال کو حاجی الحمدللہ یہاں ہی سے ضرب لگانے کا عادی ہو جاتا ہے. اس میں آپ برا نہ منائیں، میں کلیئر بات کہتا ہوں. وہ 80 کے ساتھ ضرب لگا لے گا کہ بھائی 600 ریال کتنے بنتے ہیں. تو اگر ایک بندے کے اوپر ایک دم آ گیا تو وہ تو چلے گزارا کرے گا، دوسرا دم بھی اگر آ گیا تو وہ دم نہیں دے گا، اس کا اپنا دم نکل جائے گا. تو اس لیے کوشش کرنی ہے احتیاط. اب پہلے چکر میں رمل کیا، ٹھیک، رمل جو ہے وہ 3 چکروں میں لازم ہے. اور جب رکن یمانی پہ آپ پہنچیں گے تو آپ کا وہ تیسرے کلمے والی دعا جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. وہاں سے آپ شروع کریں گے اپنا نماز والے اتحیات والی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن علماء کرام سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اس کو بھی اگر آپ شامل کر دیں تو تھوڑا سا اور میٹھا ڈل جائے گا. ہاں جی. اب رکن یمانی کو دیکھ کے تو ہم دعا چینج نہیں کریں گے. اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ کے دائیں جانب، یعنی یہ جو دایاں کاندھا آپ کا ننگا ہے، اس کے بالکل مد مقابل ایک لفظ لکھا ہوگا باب عبدالعزیز، ملک باب عبدالعزیز، یعنی وہ باب عبدالعزیز والا دروازہ ہو. وہ تقریباً 50 فٹ لمبا بورڈ ہے، بڑا. جب آپ اس کے درمیان میں پہنچیں اس بورڈ کے تو وہاں سے آپ دعا چینج کریں. وہاں سے آپ تیسرے کلمے والی دعا کو چھوڑ کے آگے دعا چینج کریں. جب آپ حجر اسود پہ پہنچے دوبارہ گرین لائٹس کی طرف، وہ بھی آپ کے دائیں جانب ہوگی. تو یہاں آپ نے پھر استلام کرنا ہے. یعنی جو طواف آپ احرام کی حالت میں کریں گے اس میں 9 استلام ہوں گے، اور جو طواف آپ کپڑوں میں کریں گے اس میں 8 استلام ہوں گے. لیکن کپڑوں میں چونکہ مطاف شریف میں آپ نہیں چھوڑتے، صرف احرام والے لوگوں کو چھوڑتے ہیں. تو احرام والے لوگ جو ہیں وہ 9 استلام ہی کریں گے. استلام کا مطلب ہے حجر اسود کا اشارہ. جب آپ پہلے استلام کر کے پھر آپ نے چکر شروع کیا، جب آپ حجر اسود پہ پہنچے دوبارہ وہاں سے آپ نے استلام کیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو چون لیا، اور یہ ایک دانہ تسبیح کا نیچے کر دیا. اینڈ پہ جب چکر پورا ہوا یہ ایک دانہ آپ نے تسبیح کا نیچے کر دیا، آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا. اسی ترتیب سے آپ کے 7 چکر مکمل ہو گئے. جب 7 چکر مکمل ہوئے، اس کے درمیان اگر نماز کا ٹائم آ گیا تو جہاں آپ رکیں گے وہیں سے شروع کریں گے. اگر اس کے درمیان کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ اگر 3 چکروں سے پہلے ٹوٹا، یعنی پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، تو آپ نیا وضو کر کے اول سے شروع کریں گے، 1 2 3 سے شروع کریں گے. لیکن اگر 3 چکر کامل ہو گئے، مکمل ہو گئے، چوتھے میں آپ چل رہے ہیں، ایسی حاجت، دیکھیں انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، حالات آتے ہیں انسان کو، ایسی حاجت اگر چوتھے چکر میں آ گئی تو آپ باہر جا کے نیا وضو کر کے پھر جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے آپ آگے شامل کریں تو آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا. جب 7 چکر طواف مکمل کیے، اگر ٹائم مکروہ نہیں یعنی نوافل کا ٹائم ہے تو آپ ایک سائیڈ پہ ہو کے رش سے باہر نکل کے اینڈ پہ جا کے جہاں بھی آپ کو خالی جگہ ملے، خواتین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ مل کے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں. اور ان طواف کے چکروں کے بعد جو نفل ہیں ان میں بھی کوشش کریں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. اور یہ چکر جو یہ نفل جو ہیں یہ ننگے سر پڑھنے پڑیں گے، کاندھا ڈھانپنا پڑے گا، استباح ختم ہو جائے گا. استباح جو ہے 7 چکروں میں، استباح کو ختم کر کے نفل ادا کیے، اپنی عورت اپنی خواتین کو پیچھے جگہ دی، خود آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی. دیکھیں ماں پیاری چیز ہے، ماں دنیا کی سب سے پیاری چیز ہے، لیکن ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہیں،
یہ جو نفل ہے نا، یہ آپ اپنی ماں کے ساتھ بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، اس میں احتیاط ہے۔ وہ پیچھے عورتوں میں، آپ آگے مردوں میں۔ تو نفل ادا کیے، یہاں تھوڑا سا بیٹھ کے دعا کی، کیونکہ یہ بھی دعا قبولیت کی جگہ ہے، اور تھوڑا سا ریسٹ بھی کیا، اس بہانے دعا بھی کی، پھر اٹھے، آب زمزم پیا۔ اب آب زمزم شریف جب پئیں گے آپ کوشش کریں، گرمی تو بہت ہے ادھر، لیکن کوشش کریں پھر بھی ناٹ کولڈ جس پہ کے اوپر لکھا ہو، غیر مبرد لکھا ہو، وہ پئیں، تاکہ آپ کا گلا خراب نہ ہو، آپ کا سینہ خراب نہ ہو، آپ بیمار نہ ہو۔ کیوں کہ آگے آپ نے بہت بڑی مشقت ہے، حج کا سفر ہے، حج کرنا ہے۔ یہ تو ہم عمرہ میں چل رہے ہیں، عمرہ ہمارا ابھی مکمل نہیں ہوا، تو 7 چکر پورے کر کے نوافل ادا کیے، پھر آب زمزم کے لیے کیے، آب زمزم شریف پیا، آب زمزم پی کے پھر وہاں کھڑے ہو کے دعا کی، بیت اللہ کی طرف دیکھ کے کھڑے ہو کے دعا کی، دعائیں کی، بلکہ سب کے لیے دعائیں کی۔ اس کے بعد آپ کا کام رہ جائے گا پہلے واجب والا۔ اب یہ دوسرا فرض مکمل ہو گیا۔ پہلا فرض اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کیا، دوسرا فرض جو ہے وہ بیت اللہ پاک کے 7 چکر ادا کیے، دوسرا فرض مکمل ہو گیا۔ اب پہلا واجب ادا کرنا ہے۔ واجب کے لیے آپ کو صفا مروہ جانا پڑے گا۔ اب وہاں جگہ جگہ ڈائریکشن بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان بورڈوں کو فالو کرتے ہوئے آپ جائیں گے صفا پہ، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ 9واں استلام کرنا ہے، یعنی حجر اسود کا 9واں استلام، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اس کے بعد آپ صفا مروہ کو جائیں گے۔ لیکن جو میرے بھائی، جو میری بہنیں یہ 9واں استلام بھول گئے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جب صفا پہ پہنچیں گے، صفا پہ، تو وہاں سے آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ حجر اسود کی طرف ہی ہوگی، وہاں سے بھی آپ یہ استلام کر سکتے ہیں، اس جگہ سے بھی، یا راستے سے جہاں آپ کو حجر اسود والی سائڈ نظر آئے وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ صفا پہ پہنچ کے پھر یہاں ہم نے نیت کرنی ہے، اور یہ جو تسبیح والے دانے یہ پھر اوپر کرنے ہیں، ساتھوں کے ساتھ اوپر کیے۔ صفا پہ پہنچ کے ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بیت اللہ کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے اور یہاں نیت کرنی ہے، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں 7 چکر سائی صفا مروہ کے، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد ہم صفا سے مروہ چلے جائیں گے۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر، درمیان میں مینین حسرین، جہاں امی ہاجرہ کی سنت مبارک تازہ کرنی ہے، وہ ادا کرنی ہے، وہاں سبز ستونوں سے، سبز لائٹوں سے وہ مزین ہو جائے۔ ان سبز لائٹوں کے نیچے سے مرد حضرات دوڑیں گے نہیں، تھوڑا تیز جائیں گے، دوڑیں گے نہیں، تھوڑا دوڑنے کی شکل بنائیں گے، رفتار کو تیز نہیں کرنا، اپنے جذبات کو تیز کرنا ہے۔ تو وہاں ایک کونے سے دوسرے کونے تک جن کے ساتھ خواتین ہیں وہ آگے جا کے تھوڑا سا رک لیں تاکہ ان کی عورتیں ان کو پہنچ دیں۔ لیکن یہ اگر زیادہ دوڑیں گے تو زیادہ رکنا پڑے گا، خواتین ان سے بچھڑ جائیں گی، ان کے لیے مسئلہ بنے گا۔ اور تو دیکھیں امی ہاجرہ تو عورت تھی نا، لیکن آج یہاں عورت کا دوڑنا منع ہے، مرد کے لیے بس وہ ادا رب کو ایسی پسند آ گئی کہ قیامت تک جو بھی ضعیف الرحمان اللہ کے گھر پہ جائے گا وہ اس عمل کو تازہ کرے گا۔ تو جب صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ پہنچ کے اتنا رکیں آپ کہ جس طرح ہم سجدے کی حالت میں 3 تسبیحات پڑھتے ہیں، کم از کم اتنا رکنا ہے۔ لیکن بسا اوقات رش کی وجہ سے زیادہ رکنا پڑتا ہے یا نہیں رکنا پڑتا، کیونکہ پیچھے سے جمگٹا آتا ہے تو ایسے راؤنڈ لگا لیتا ہے بندہ، واپس صفا کی طرف چلا جاتا ہے۔ مروہ پہ جب پہنچیں گے تو پھر یہ ایک دانہ نیچے کر لیں گے، پھر صفا پہ آئے، اسی طرح آتے اور جاتے میلین حسرین جہاں سبز ستون لگے ہوئے ہیں وہاں سے تھوڑا سا تیز چلنا پڑے گا۔ جب 7واں چکر آپ کا جو ہوگا وہ مروہ پہ ختم ہوگا۔ 7واں جب مروہ پہ ختم ہوا، چونکہ آپ کی رہائش باب عبدالعزیز والی سائڈ پہ ہوگی، اور مروہ سے آپ جب باہر نکلیں گے تو باہر کا ماحول اور ہوگا،
وہ ماحول آپ نے دیکھا نہیں ہوگا جو بھائی بہنیں پہلی دفعہ جا رہے ہیں، تو ان کے لیے احتیاط یہ ہے کہ جب آپ مروہ پہ ختم کر لیں 7 چکر تو پھر آپ صفا کی طرف آئیں، یعنی یہ چکر شامل نہیں ہے، یہ صرف آپ کا راستہ تلاش والی سعی ہے، اس میں یہ سعی میں شامل نہیں ہوگا۔ آپ کوشش کریں ایک سائیڈ سے ہوتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتے 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 صفا پہ آ جائیں۔ صفا پہ آپ سامنے دیکھیں گے تو ایک گیٹ کھلا ہوگا، اوپن ہوگا، وہاں چھوٹے وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ حاجیوں کو باہر نکالتے ہیں، وہاں سے باہر جو ہی باہر نکلیں گے آپ تو باہر دیکھیں گے ایک دیوار سے ہوگی، بہت بڑی دیوار ہے، شاہی محل ہے، اس محل کی دیوار ہے، تو اس دروازے سے جو ہی باہر نکلیں تو رائٹ لینا ہے آپ نے، لیفٹ نہیں، رائٹ لینا ہے، رائٹ جو ہی لیں گے آپ تو آپ تقریباً 10 منٹ چلیں گے رائٹ کو، تو آپ آگے دیکھیں گے تو پھر آپ کو وہی ماحول ملے گا، یعنی وہی باب عبدالعزیز والا ماحول، جس ماحول سے آپ اندر داخل ہوئے تھے وہی نقشہ آپ کے سامنے، تو وہ پھر سامنے یہ صفا مروہ جو ہے یہ ایک پہلا واجب ادا ہو گیا۔ اب دوسرا واجب جو ہے وہ قصر یا حلق، تو عورتیں جو ہیں، عورتوں نے کیا کرنا ہے کہ جب مروہ پہ ان کے 7 چکر مکمل ہو گئے تو وہ اپنے بالوں کا بالکل آخری حصہ اس سے تقریباً 1.5 پور یعنی اتنے بال یہ جو ہے خود کینچی سے کاٹ لیں یا دوسری کوئی خاتون کینچی سے کاٹ لیں، لیکن یہ احتیاط کرنی ہے کہ وہاں مرد حضرات کھڑے ہوتے ہیں، کینچیاں ہاتھ میں لی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اجرت پہ کاٹتے ہیں، 5 10 ریال 20 ریال وہ مانگتے ہیں، لیکن وہ آپ کے محرم نہیں، آپ نے اپنا عمرہ خراب نہیں کرنا، ان سے نہیں کٹوانا ہے، خود اپنی کینچی کا انتظام کر کے 2 4 6 بہنیں اکٹھی جب عمرہ کرے گی تو وہ ایک دوسرے کے بال جو ہے نا وہ اس طرح کاٹ لیں، تو ان کا کام ہو جائے گا۔ مرد حضرات جو ہیں وہ جہاں باب عبدالعزیز کے سامنے حمامات ہیں وہاں آپ کو خود آواز لگائیں گے، آپ وہاں جا کے جس نے ٹینٹ کرانی ہے وہ ٹینٹ کرائے گا یا قصر کرانی ہے قصر کرائے گا، لیکن افضل یہ ہے، کیوں علماء کرام بیٹھے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ 3 دفعہ آمین کے الفاظ ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس طرح پھیرا، اور 1 دفعہ آمین کا لفظ ان لوگوں کے لیے کیا ہے جنہوں نے کینچی سے قصر کیا، یعنی مشین سے یا کینچی سے، تو جو کام افضل ہے ہم نے وہ کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم جا رہے ہیں کمائی کرنے کے لیے، نہ کہ ہم نقصان کریں، تو وہ اللہ کا در ہے، وہاں ہر پل ہر گھڑی رحمت برستی ہے، تو اس رحمت کو ہم نے لٹنا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، صبر و تحمل کے ساتھ۔ تو جب یہاں آپ نے قصر یا حلق کرایا، یہ آپ کا دوسرا واجب ادا ہو گیا، الحمدللہ یہ آپ کا عمرہ جو ہے یہ 2 فرض 2 سنت اور 2 واجب کے ساتھ مکمل ہو۔ اب باری ہے ہماری حج کی، اب یہ کام کر کے احرام کی پابندی ختم، ہوٹل پہ آئے، احرام کھولا، صابن سے نہائے، شیمپو سے نہائے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر انتظار کیا ہم نے حج کے دنوں کا، اب 8 ذی الحجہ کو پھر ہم احرام باندھیں گے حج کا، اور 8 ذی الحجہ کو جو احرام باندھیں گے اس وقت ہمارا میقات جو ہے وہ ہمارا ہوٹل جو ہے وہی میقات ہے، وہیں سے ہم حج کا احرام باندھیں گے، وہی ترتیب ہے جو اسلام آباد سے ہم جس طرح احرام باندھ کے گئے تھے اسی ترتیب سے وہاں غسل کیا، باقی پاکی صفائی اپنی کی، اس کے بعد احرام باندھ کے، تو احرام باندھ کے ہم چلے جائیں گے مینا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ معلمین کے پابند ہوتے ہیں، جس طرح معلم کہے گا اس طرح گروپ لیڈر کرے گا، کیونکہ وہ اس کا پابند ہے، اور حاجی جو ہوں گے وہ گروپ لیڈر کے پابند ہوں گے۔ اس میں کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی گروپ لیڈر کسی حاجی کا حج خراب کرنے پہ تلا ہو، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جس جگہ پہ جتنی گنجائش ہے اس گنجائش کے ساتھ چلیں۔ اب یہاں 8 ذی الحجہ کو مینا چلے گئے، مینا میں نمازیں پڑھی، 4 نمازیں جس طرح خطیب صاحب نے فرمایا، وہ 4 نمازیں جو ہیں وہ پڑھ کے پھر ہم انتظار کا، اچھا بساؤ کا 3 نمازیں ہو جاتی ہیں، عشاء کی نماز نہیں ملتی،
کبھی کبھار وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے لیٹ ہو جاتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے لیٹ ہو جاتا ہے، اتنے میں معلمین حضرات شروع ہو جاتے ہیں بھائی عرفات والے آ جائیں، عرفات والے آ جائیں۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیوں کہ یہ رش اور اصدام کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں۔ جب عرفات کو گئے، اب حج میں کیا ہے؟ حج میں 3 فرض اور 6 واجب اور 10 موٹے موٹے سنتیں جو ان 6 واجبات میں مزین ہیں، لیکن بات ہم کریں گے فرض اور واجب، سنت عمل جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے۔ اچھا جی، پرچی آ گئی ہے کہ نماز کا اور کھانے کا ٹائم اگر دیں تو بہتر ہے۔ تو آپ سے مشورہ یہ لیتے ہیں کہ عمرہ ہم نے مکمل کر لیا تو حج پہ اگر کھانے اور نماز کے بعد ہو جائے باز تو کیسا رہے؟ جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد پھر حج پہ ہو۔